اس کا بھی بڑا امپیکٹ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایران سے افضل رضا صاحب موجود ہیں، جس سے جو بیورو چیف ہیں ایران نیوز ایجنسی۔ افضل رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں بھی آپ کا بہت شکریہ۔ سر جی، آپ سے میں یہ سوال رکھوں گا کہ اس وقت ایران کی کیا اسٹریٹجی ہے، بیکاز جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو نشانہ ہیں وہ تو ایران ہے۔ وہ چاہے سید حسن نصر اللہ صاحب کی کل کی شہادت ہو، یا اس سے پہلے جو انہوں نے ایران میں اندر اٹیک کیا، یا جو ایرانی آرمی کے جو چیف تھے ان کو کچھ عرصہ پہلے شہید کیا عراق میں، جو بھی کچھ ہے وہ اگینسٹ ایران ہو رہا ہے۔ ایران کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی دیکھیں، جیسا کہ خطے میں ریزسٹنٹ فورسز کی جو ایران کے ساتھ الائنس ہے، وہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کی جو کہ اس کی جو غاصبانہ اقدامات ہے اس کی سدباب کرنا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا یہ صرف اب ایران کی ذمہ داری ہو۔ سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب یہ سوال اٹھتا ہے، وہی ہمارے جو اسلامی ممالک کے خطے میں ان کو اب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم پہلے یونائٹڈ نیشن کے اوپر دیکھتے جائیں، جب OIC کے ہم دیکھیں جو کہ غیر فعال ایک ادارہ بن گیا ہے، سوائے وربل اور اسٹیٹمنٹ کے سوا اب غزہ کی جو جنگ ہے وہ 1 سال ہونے کو ہے، لیکن اب تک کوئی ایفیکٹو اقدامات غزہ کو بچانے فلسطینیوں کے خاطر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتنیاہو اپنی حکومت کی مدت کو طول دینے اور انٹرنل مشکلات سے بچنے کے لیے غزہ کی جنگ کو پہلے غزہ تک محدود رہی، پھر ویسٹ بینک تک گئے، پھر رافح کو بمبنگ کیا، اور اب پچھلے 2 ہفتے سے لبنان کی سرزمین کو بڑے بروٹلی ایئر اسٹرائک کا نشانہ بنایا۔ اب یہ سوال ہمیں دوسرے ممالک کا بھی کرنا چاہیے کہ کیوں ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ ایران کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ڈیفینیٹلی حزب اللہ ایران کے بڑے اسٹرانگ ایلائی ہے، اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی صاحب اور وزیر خارجہ عراقچی صاحب نے گزشتہ روز اپنے اسٹیٹمنٹ میں کلیئر کہا ہے کہ ان کو جنہوں نے یہ جرم اور یہ جنایت سرزد کی ہے ان کو تو جواب ملے گا، لیکن کیا خطے میں دیگر ممالک کی بھی ذمہ داری نہیں؟ کیا اب ممالک کو نہیں چاہیے کہ صرف اسٹیٹمنٹ کے علاوہ یہاں سے فلسطین کی حمایت بھی کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ایمبیسیز اوپن ہیں، ٹریڈ ریلیشن شپ جاری ہے، یہاں سے فلسطینیوں کے لیے امداد بھی بھیجی جا رہی ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن میں اور دیگر فورم میں اسرائیل کے ساتھ معاملات ٹھنڈا رکھنے کے لیے۔ رضا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم آپ سے اس پہ تفصیلاً دوبارہ بھی بات کریں گے، اس وقت ہمارا ٹائم ہو رہا ہے۔ شبر زیدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خالد طواب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا۔ ہمارا آج کا اسپیشل پروگرام SIFC اور آرمی چیف صاحب کی جو انتھک محنت ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس ملک نے ترقی کرنا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔